ایک بہت بڑا رئیس تھا، اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ابھی کھانا شروع ہی کرنے والے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دینے والا؟ صبح کا بھوکا ہوں، شام ہو گئی ہے، ابھی تک کسی نے مجھے روٹی نہیں دی، بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے، ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دینے والا؟ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ دسترخوان کے اوپر جتنے بھی کھانے لگے پڑے ہیں سارے کے سارے اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی، سارا کا سارا دسترخوان اٹھا کر جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا، جس وقت عورت نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار کر رونے لگی، تڑپنے لگی، رونے لگی۔ رونے والی عورت کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فقیر کو خیرات دینے کے لیے گئی تھی، واپس آئی ہے، روتی کیوں آئی؟ اس عورت نے بتایا کہ صاحب، یہ شخص جو فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا ہے، یہ جو بھکاری بن کر ہمارے دروازے کے سامنے بیٹھا ہے، چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا۔ یہ بہت بڑا رئیس تھا، امیر تھا، مالدار تھا، وقت کا بادشاہ تھا، اس کے نوکر تھے، ملازم تھے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھے تھے جس طرح آج ہم دونوں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، ایسے ہی دسترخوان نعمتوں سے بھرا پڑا تھا جیسا کہ آج ہمارے سامنے بھرا پڑا ہے۔ ہم کھانے ہی والے تھے کہ ایک فقیر نے صدا لگائی، جس طرح آج اس بھکاری نے ہمارے دروازے پر صدا لگائی ہے۔ اس نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دینے والا؟ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا دے دو مجھے، دعا کر کے چلا جاؤں گا۔ میرا شوہر دسترخوان سے اٹھا، اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی، اس کو بے عزت کر کے اسے لو لہان کر دیا، ذلیل کر کے اس کو مار پیٹ کر بھگا دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ میرے شوہر کے حالات دن بدن خراب ہونے لگے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور جب کاروبار ٹھپ ہوا مال بھی چلا گیا، پیسہ دھن دولت ختم ہو گئی، پھر ملازم بھی نہ رہے، نوکر بھی نہ رہے۔ جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ ایک فقیر بن گیا، اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آئی، میں آپ کی بیوی بنی۔ شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر چیخ پڑا، بیوی کی یہ داستان سن کر تڑپ گیا، رو کر کہنے لگا، اے میری شریک حیات، کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب والی بات نہ سناؤں؟ شریک حیات نے کہا، میرے سرتاج ضرور بتائیں۔ کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ وہ فقیر میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے، اس ظالم نے مجھے ذلیل کر کے، مجھے دھکے دے کر مجھے مارا، پٹائی کی، مجھے لہو لہان کر دیا۔ اے میری شریک حیات، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فقیر میں ہی تھا۔ بے شک ظالم اور متکبر کو فلاح نہیں دیتا میرا اللہ۔ جو لوگ غریبوں اور ناداروں پر ظلم کرتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ایک دن خود اللہ کی مشیت انہیں اس مقام پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ دنیا ان کو ٹھوکریں مارتی ہیں۔ پھر کہنے کا مطلب یہ ہے، صاحب کسی کی مدد کر اس سے پہلے کہ تیری مدد کی جائے، کسی پر رحم کر اس سے پہلے کہ تیرے پر رحم کیا جائے، کسی کو عزت دے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تجھے عزتوں سے نوازے۔